اللہ تعالیٰ شانو نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، یہ تمہارے لیے خیر ہے، تقوی والا لباس اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ شانو سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم، یہ فطرت میں سے ہے انسان کی کہ انسان اپنی پوشیدہ اعضاء کو، اپنے پوشیدہ اعضاء کو چھپائے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تم اپنے شرمگاہوں کو چھپاؤ اور اس سے زینت حاصل کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی والا لباس جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو 3 درجے ہیں لباس کے۔ ایک ہے لباس سے پورا سطر چھپ جائے، مرد کی سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اور عورت کی سطر پورا جسم ہے، پورے جسم پر ایسا لباس ہو کہ جسم کی کوئی حیت نظر نہ آئے۔ یہ مرد کے لیے بھی حکم ہے، لیکن لباس کا فرق ہوگا تاکہ مشابہت نہ ہو، کچھ چیزیں مشترک ہوں گی، اور لباس سے زینت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ زینت نہیں جس کا پہلے میں نے ذکر کیا کہ ایسی زینت کہ اس زینت کو اور اس بناؤ سنگھار کو اپنا خدائی بنا لیا ہے۔ زینت سادگی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، عمدہ کپڑا خریدیے جو جسم کو سکون پہنچائے۔ اللہ نے مال دیا، نعمت اپنے جسم پہ نظر آنی چاہیے اللہ کی، یہ زینت ہے، لیکن وہ زینت شریعت و سنت سے ہٹ کر نہ ہو۔ خوبصورت لباس پہنے، کوئی شریعت نے ممانعت نہیں کی ہے، لیکن یہ فیشن کہ جس سوٹ تنگ ہو، پاجامہ ہو، ٹخنے سے اونچا ہو، عورتوں کے لیے شریعت میں گنجائش نہیں ہے کہ ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھے، تنگ پاجامہ پہنے اور گھٹنوں سے اوپر قمیض کو رکھے۔ کھلا ڈولا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، یہ زینت انسان کی۔ مردوں کے لیے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا میلے کچیلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ کپڑے دھو سکے؟ اور ایک صحابی نے جو ہے وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرمایا کہ کیا تجھے اللہ نے مال دیا ہے؟ تیرے پاس مال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں میرے پاس مال ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت تیرے جسم پہ نظر آنی چاہیے۔ تو نے پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو فقیر کیوں لگ رہا ہے؟ یہ مطلب تھا۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، عمدہ لباس پہنے، لیکن شریعت و سنت کے مطابق اور سادگی کے ساتھ۔ اس لیے لباس کے اندر بھی شریعت و سنت کی پابندی اور سادگی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ اور سنت دیکھ کر لباس پہننے کی سنت کیا ہے، اس کو سیکھنا، یاد کرنا، دعائیں یاد کرنی، لباس پہننے کی دعا یاد کر کے پڑھنی، اور سنت طریقے سے پہننا لباس۔ دائیں کو پریفر کرنا ہے، قمیض پہننی ہے، پہلے شلوار پہننی چاہیے، جس وقت انسان نہاتا ہے پہلے شلوار پہنے، پھر قمیض پہنے، اور پہلے دائیں ٹانگ، پھر قمیض پہنتے ہوئے دایاں بازو، اور اتارتے ہوئے اس کے برعکس پہلے بایاں بازو نکل۔ یہ سنتیں ہیں جو سیکھ کر ہم کریں گے۔ اس دور میں سنتیں مٹی ہوئی ہیں، جب ہم سنت کو زندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، روزانہ جوتی پہنتے ہیں، جوتی پہننے کی سنت۔ سادگی اختیار کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے انسان کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ اونچی ہیل والی جوتی، وہ باریک سی ہیل والی، پاؤں مڑ جائے تو موچ آ جائے۔